امتوں کو آج دل کا تعلق جوڑو میرے نبی سے تاکہ قیامت کے دن حضور کے لوائے حمد کا سایہ نصیب ہو جائے, حضور کی کملی کا سایہ نصیب ہو جائے. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, شفاعت تو میرے نبی نے کرنی ہے اور میرے نبی کی شفاعت قبول بھی ہونی ہے, مگر اس شفاعت کے کچھ تقاضے ہیں, کچھ اس کے لیے کرنا ہوگا, اور یہ تقاضے بھی میرے نبی نے خود ہی بتائے. فرمایا جو مجھ پر درود پڑے گا میں اس کی شفاعت کروں گا, جو مجھ پر درود پڑے گا. منہاج القرآن نے یہ عبادت کرنے کے لیے بھی رب کی ایک اللہ کے نظام نے بنا دیا. فرمایا جو جتنا زیادہ درود پڑے گا قیامت کے دن اتنا زیادہ میرے قریب ہوگا, جنت میں میرے قریب ہوگا. یعنی درود اس کے درجے بلند کرے گا, حضور کا قرب ملتا جائے گا. پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میری 40 احادیث یاد کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. اپنے نبی سے جڑو اور اپنے نبی کی تعلیمات سے جڑو, علم سے تعلق جوڑو. حضور نے فرمایا میری حدیث یاد کرو, مسائل فقہ جانے, مسائل دین جانے, میری محبت پیدا ہو جائے, میری حدیث سے تعلق جوڑ جائے. فرمایا جو 40 حدیث یاد کر لے گا اس کی شفاعت کروں گا. کہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میرے صحابہ کا بے ادب اور گستاخ ہوگا اسے شفاعت نہیں ملے گی. اس کا مطلب ہے نبی کی نسبت کا حیا کرو, جس کی نبی سے نسبت ہے اس کا حیا کرو. کہیں فرمایا جو مومن ہے اس کی شفاعت ہوگی, کافر کی شفاعت. اس کا مطلب ہے صرف کلمہ پڑھنا ہی کافی نہیں, اپنے اعمال بھی ایسے کرو کہ پتہ چلے مومن ہیں. ہمارے اعمال, کلمہ تو پڑھتے ہیں اللہ ماشاءاللہ, ہمارے اعمال کافروں سے بھی بدتر ہوتے جا رہے ہیں. بد دیانتی, جھوٹ, غیبت, چغلخوری, قتل و غارت, بدمعاشی, حرام خوری, یہ سارے معاشرے کے کام ہمارے معاشرے میں داخل ہوتے جا رہے ہیں. خدا کے لیے لوگوں صرف کلمہ نماز ہی کافی نہیں, کردار بھی محمدی بناؤ, اخلاق بھی محمدی بناؤ, زبان اخلاق کردار محمدی ہو جائے. ہماری زندگیوں پر حضور کی سیرت کا رنگ چڑھ جائے, حضور اتنا خوش ہو جائیں کہ دیکھیں قبر میں تو حضور کی رحمت کے بازو کھول جائیں, کہیں میرا غلام آ گیا. جو لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا, ایک انگریز گزرا, اس نے پھیلا ہوا ہاتھ دیکھا, اس نے پرس میں سے کچھ نکال کر اس بھکاری کو بھیک دے دی, بخشش دے دی, اور واپس پرس اپنی جیب میں ڈالا. خدا کا کرنا, اس انگریز نے جب پرس وائلٹ اپنا پاکٹ میں ڈالا تو وہ پرس